ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ براق استاذ جبریل لاڈلے عبداللہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نو شے بزم جنت امام الانبیاء سید الانس انس والجان یعنی جناب محمد رسول اللہ، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 12 ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں، اس لیے یہ دن عیدوں کی عید ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک اہل ایمان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام کا میلاد اپنے اپنے اعتبار سے منایا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو صحابہ کیوں نہ کرتے، تابعین کیوں نہ کرتے، اولیاء کیوں نہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے، جس کو ہم آقا کی میلاد کہتے ہیں۔ میلاد آئی، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ سرائی ہوتی، نہ جام ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ ارضیات ہوتے، نہ فلکیات ہوتے، کچھ نہ ہوتے، نہ بلکھاتی ہوئی ندیاں ہوتی، نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے، نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ پتھروں کا وجود ہوتا، نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا، نہ درختوں کی سبزہ دار ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی، نہ نمازوں کا جمال ہوتا، نہ رکوع کی برکتیں ہوتی، نہ سجود کی رانائیاں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ وہ وجہ کن فکا ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفثت فی من روحی، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنت ان کے طفیل بنی، دوزخ ان کے طفیل بنی، عرش ان کے طفیل بنا، فرش ان کے طفیل بنا، کرسی ان کے طفیل بنی، فرشتے ان کے طفیل بنے، جنات ان کے طفیل بنے، انس ان کے طفیل بنے۔ نہ آرائش کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائش کرتا خدا سارے زمانے میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا اس زمانے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم کی آمد، حضور سید عالم کی آمد تخلیق کائنات کی وجہ ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات
कायनात है। अल्लाह अकबर। कुरान का नुज़ूल न होता अगर वो न आते, खुदा का दीदार हमें नसीब न होता जन्नत में अगर उनका वजूद पाक न होता, अल्लाह की मारिफत न होती अगर वो न आते। याद रखें, ये गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह आगे फिर कभी होगी। आज जो मेरा उन्वान है, हम मिलाद क्यों ना मनाएं, मैं इस पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। अपने बेगाने मिलाद से मोहब्बत करने वालों से भी और मिलाद की मुखालफत करने वालों से भी बस मैं थोड़ी देर उनके कानों की समाअत, उनके दिलों की तवज्जो, उनकी नजरों की जो है वो पाकीज़गी अपने चेहरे की तरफ चाहता हूं ताकि लोग सुने हम मिलाद क्यों ना मनाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मिलाद कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के करने को। हुजूर तशरीफ लाए तो क्या हुआ, आका की आमद हुई तो क्या हुआ, बस इसी का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसके लिए कोई एहतमाम करे, कोई इंतजाम करे, कोई जो है वो सजावट करे, तो ये जित कदर एहतमाम बढ़ता जाएगा उसी कदर जो है वो सवाब भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि एहतमाम इज्जत व तौकीर के लिए होता है, ताजीम व एहतराम के लिए होता है। अब आए मैं आपको बताऊं हम मिलाद क्यों न मनाएं, इसलिए कि मिलाद का जो तारुफ, उसका परिचय, उसका डेफिनेशन जो मैंने पेश किया वो ये है कि हुजूर की विलादत के वक्त के वाक़यात का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका एहतमाम, जैसे नफ्स शादी किसे कहते हैं, शादी की तारीफ उर्फ में ये है कि किसी लड़का लड़की का इजाब कबूल होता है, निकाह उसी को कहते हैं। दो गवाह हो, एक काजी, तो भी निकाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम में से कोई ऐसा नहीं करता कि दो गवाह हो, एक काजी, दूल्हा दुल्हन, बल्कि काजी की भी जरूरत नहीं है। अगर दूल्हा कह दे कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया दो गवाहों की मौजूदगी में, लड़की कहे मैंने कबूल किया, या लड़की कहे कि मैंने निकाह किया आपके साथ, लड़का कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। खुतबा पढ़ना सुन्नत है, न फर्ज है न वाजिब। यानी अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तो भी निकाह मसले के एतबार से हो जाता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे आका की सुन्नत है। उसको तर्क करना बुरा है, नहीं कर सकते। बल्कि अगर पूरा खुतबा कोई ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, वो जो सुनते हैं, सिर्फ खुतबे की नियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह दे, खुतबा हो गया। ये एक मसला मैंने बताया आपको। अगर आपको थोड़ा सा अचंबा लगे तो आप बारे शरीयत देख लें, बहुत आसान सी किताब है बारे शरीयत, आपको ये मसाइल सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप इस तरीके से निकाह करेंगे, जब बाद के लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये हादसा हुआ कब, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये तहजीब के भी खिलाफ है, तमद्दुन के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके निकाह करेंगे तो लोग कहेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी कि कभी भी निकाह हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मंडप लगवाते हैं जिसे हम शामियाना कहते हैं, लेकिन उस शामियाने को आमियाना अंदाज में हम मंडप कहते हैं। तो मंडप लगाते हैं, स्टेज होता है, देगे पकती है, रुक्के बैठते हैं, लोग मधु होते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, कहीं दर्जनों में, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, और निकाह होता है। यही तो होता है। मंडप का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मंडप इसलिए लगता है कि मेहमान आएंगे तो धूप में तो नहीं बिठाएंगे। अगर धूप में बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है ये लोगों की इज्जत करने से नावाकिफ है, इसे पता नहीं है कि ताजीम किसे कहते हैं। लोग आएंगे तो चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम कुर्सियां लगाते हैं। आकर हम लोग पानी पी के भी चले जाते हैं, लेकिन हम शरबत पिलाते हैं। शरबत भी सिर्फ
شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے، لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اس میں خوشبو ڈالتے ہیں، سینٹ ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترکیب بتانے نہیں بیٹھا، صرف ایک ہلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے، حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شربت کا، نہ منڈپ کا، نہ دیگ کا، نہ کھانے کا، نہ کرسی کا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ کریں تو بھی نکاح ہو جائے، ٹاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے، شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے، منڈپ نہ ہو تو بھی ہو جائے، لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جاہل نہیں ہے، مہمانوں کی قدر جانتا ہے، مہمانوں کا احترام جانتا ہے، مہمانوں کی تکریم جانتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم اور تعظیم کرے۔ خدا کی قسم یہ نہ فرض ہے نہ واجب، اللہ اکبر، لیکن تکریم مہمان کا حکم ہے، اس لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میلاد بس اتنی ہے، میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے، خدا کا حبیب ہے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے، اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں، کمکمے بھی لگاتے ہیں، اسٹیج بھی سجاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، دھوم دھام کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی نہیں، وہ اللہ کا نائب مطلق آ رہا ہے۔ تکریم کا حکم تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے۔ اب آئیے نا خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی۔ میرا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے، تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے۔ وہ تم پر بڑا مہربان ہے، اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے، حل من مزید کہتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے۔ وہ اتنا تم پر مہربان ہے، ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے، مہربان۔ قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا۔ یاد رکھیں ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا، اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں، لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، یعنی یہ تم پر مہربان ہے۔ یہ کتنا مہربان ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ بلکہ بتا دوں، ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے، حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنے امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے، اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، یہ سب مہربان تھے۔ یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے، لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے
مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے، رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑو انہیں، چھوڑو انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی، اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے، نہیں، ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے، اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو بلایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو آواز دی، قوم نے نہ مانا۔ اس وقت یہ ہوا، حضرت نوح کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی قوم مانے گی۔ ایک بچہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ کی امید کی کاش کہ یہ با اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا، لیکن اس بچے نے باپ سے کہا ذرا پتھر اٹھانا، اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام پر، اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا۔ جب نوح علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا، اس ایک پتھر لگنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ جب نوح کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر خون نکلا تو اللہ نے فرمایا نوح اب تیری تعظیم اور عزت کا سوال ہے، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ نوح بول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفور تھا، عبد الغفور بول کیا ہے؟ اور ان کے نام حدیثوں میں آئے ہیں، بول عبد الغفور کیا ہے؟ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو، عبد الغفور بخشنے والے کا بندہ جو 950 سال تک صبر کا پیکر بنا رہا، لیکن ایک پتھر پیشانی پر لگا، قدرت کے نقیب نے پکارا نوح بول کیا کرے؟ تو جناب نوح کے ہاتھ اٹھ گئے۔ ہمیں تو اس قوم سے امید تھی کہ اس کا باپ ایمان نہیں لاتا تو بیٹا لائے گا، لیکن یہ بھی بگڑے ہوئے نکلے۔ میرے اللہ انہیں ڈبا دے، آسمان سے بارش برسا، زمین سے پانی نکلے، پتھروں سے پانی نکلے، حتیٰ کہ چولہوں سے پانی نکلے، تنور سے پانی نکلے، تندور سے پانی نکلے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں سے پانی نکلا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی نکلا، یہ سب کچھ ہوا اور قوم نوح مکمل کے مکمل تباہ و برباد۔